جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ احساس کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ واٹر اپیل کے حوالے سے مہمانوں کا خوبصورت گلدستہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے۔ میں ڈاکٹر سید عمران ودود، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ ڈونیشنز کے حوالے سے، احساس فاؤنڈیشن کے کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگہی دی، آپ کو بتایا اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور معاشرے میں اس طرح کے اداروں کی موجودگی کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگہی دی ہے کہ کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ جس طرح سے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو مدینے کی ریاست تھی وہیں سے اس چیز کا آغاز ہو گیا تھا، اور تمام ہی شعبہ جات پلینڈ انداز میں کرنے کا آغاز مدینے کی ریاست سے ہو چکا ہے۔ تو آج کا زمانہ جو کہ تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، آج کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے کہ ہر کام چینلائزڈ انداز میں، پراپر انداز میں ہو۔ جس طرح سے ہم کوئی بھی مثال لے لیجئے کہ اگر ہمیں علاج کروانا ہو تو پہلے علاج کی غرض سے کوئی ایک شخص مشہور ہوا کرتا تھا کہ فلاں کے پاس چلے جائیں گے، وہ ایک قبیلے میں یا ایک گاؤں میں ایک ہی وہ شخص ہوتا تھا، اس کے پاس چلے جائیں اور وہ ہمارا علاج کر دے گا۔ لیکن آج اگر ہمیں علاج کروانا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو کوئی شخص، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اچھے ہسپتال کا رخ کیا جائے۔ آج اگر تعلیم حاصل کرنی ہو تو کسی ایک فرد کے پاس نہیں بھیجا جاتا، بلکہ مختلف اداروں میں داخلہ کروایا جاتا ہے، چاہے وہ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ الغرض آپ کسی بھی کام کو دیکھ لیجئے، ہر کام کو کرنے کے باقاعدہ ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ تو چیریٹی کا شعبہ بھی بڑا اہم شعبہ ہے، اور اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چیریٹی کے کام ہر کوئی اپنے تئیں ہی کرتا پھرے۔ جو خود سے کر رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے، لیکن اداروں کی وساطت سے جو کام ہوتا ہے وہ یقیناً زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا، ثواب کا معاملہ تو بہرحال رب تعالیٰ کا ہے، وہ جسے چاہے جس قدر چاہے نواز دے، چکے وہ نیتوں کے مطابق نوازتا ہے۔ لیکن ہم جہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے کپڑوں پر یا کسی اور چیز کے اوپر، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ کوئی موبائل فون خریدنے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ چند دوستوں سے بھی مشورہ کر لیا جائے، کچھ ریٹنگز اور ریویوز بھی لے لیے جائیں، اور بڑے ہی سوچ و بچار کے بعد ہم کسی چیز کی خریداری کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو خیر کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کریں۔ ایسے نہ کریں کہ جیسے کندھے سے کوئی بوجھ اتارنا ہو۔ اس کو بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے، اداروں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیجئے، پھر کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اس ادارے کو ڈونیٹ کیجئے، تو آپ کی ڈونیٹ کی گئی رقم زیادہ بہتر انداز میں استعمال ہو جائے گی۔ چونکہ ہمیں جس طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے نا کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ صرف دے دینے کا حکم نہیں ہے، کہ زکوٰۃ جو آپ زکوٰۃ کے پیسے نکال رہے ہیں وہ واقعی مستحقین تک یا جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ تو اس طرح سے چیریٹی اور خیر اور فلاح کا کام بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ تو یقیناً احساس فاؤنڈیشن اس کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے جو عرصہ دراز سے سرگرم عمل ہے، اور ہماری الحمدللہ سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ یہ فاؤنڈیشن علماء اکرام کی زیر نگرانی اور ان کی زیر سرپرستی کام کر رہا ہے، اور اس کی آنیسٹی پر تو الحمدللہ کوئی سوال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی کریڈیبلٹی بھی ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے، کمپیٹنسی بھی بڑی اچھی ہے۔ ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹل ہارٹ کوئی آرمی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہماری جو ورک فورس الحمدللہ وہ بھی اسے بھی اس ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کا جو ہے وہ تجربہ ہے، اور وہ سالہ سال سے گراؤنڈ پر موجود ہے۔ تو احساس فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں، آپ اپنے موبائل سے بھی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ بڑا ہی آسان ہو گیا ہے، تو دیر کس بات کی، اپنے موبائل فونز اٹھائیں، اپنے لیپ ٹاپ اٹھائیں اور احساس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں۔ جس بھی شعبے میں آپ چاہتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنا آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ سادات کرام کے پروجیکٹس ہوں، مسجدوں کی تعمیر ہو، مدارس کی تعمیر ہو، طلباء کو وظائف دینے ہوں، تعلیمی اداروں کی تعمیر ہو، کہیں پہ کتابیں بھی دی جاتی ہیں، یونیفارم بھی دیا جاتا ہے، خواتین کی امپاورمنٹ ایک بڑا اہم شعبہ ہے، چونکہ خواتین ہماری آبادی کا تقریباً 50% ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کی آبادی کا 50% حصہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ شامل نہ کرے اور وہ ملک ترقی کر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ خواتین جو ہے جو ایسی ہیں خصوصی طور پر کہ بیوہ خواتین ہماری بہنیں ہیں کچھ اس طرح سے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی امداد کریں، انہیں امپاور کر دیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی لیونگز کو ارن کر سکیں، تو وہ معاشرے پر بھی بوجھ نہیں بنیں گی، معیشت پر بھی بوجھ نہیں بنیں گی، اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا چھوٹا ہی صحیح کردار شامل کرتی رہیں گی۔ تو خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں
ہیں کہ بنیادی ضرورت ہے زندگی کی پانی کے بغیر، مطلب کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے اور انسانی جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پانی ہی پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کی فراہمی کے لیے ہینڈ پمپس لگائے جاتے ہیں، کنویں کھدوائے جاتے ہیں، بورنگ کروائی جاتی ہے. تو کسی بھی شعبے میں آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. دیگر تفصیلات بھی آنے والے حصے میں ہم شامل کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سید حمید شرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں. حمید بھائی، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دیگر پروجیکٹس ہیں جو کہ ایک آرگنائزڈ پیٹرن میں کیے جاتے ہیں، تو یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق پڑے؟ ورنہ ہم چیریٹی کرتے جائیں تو وہ آل ول گو ان وین والی صورتحال ہو جائے گی کہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اداروں کی وساطت سے چیریٹی کا کام کرنا کتنا اہم ہے؟ عمران بھائی دیکھیں، اجتماعیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور بغیر کسی پلیٹ فارم کے کوئی اچھا کام، مثبت کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں، فی زمانہ جو ہے ہر آدمی اتنا زیادہ مصروف ہے کہ وہ انفرادی طور پر کسی کی بہتر خدمت انجام نہیں دے سکتا. اور یہ آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ چھان بین ضروری ہے، ایسے اداروں کو ڈونیشن دیا جائے جو حقیقی معنوں میں کام کرتے ہیں. تو اس میں احساس فاؤنڈیشن کا نام آپ کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. اور یہاں پر تربیت یافتہ کارکنان موجود ہیں جن کو اتنا زیادہ تجربہ ہو گیا کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے. تو یہ یونٹی کا ہونا، ایک قافلے کی صورت میں کام کرنا، یہ ایک بہترین عمل ہے میں سمجھتا ہوں. اور وہ لوگ اور وہ ممالک جہاں پر یہ ماحول میسر نہیں ہے کہ وہ مستحقین کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو ہے وہ امداد کر سکیں، تو اس کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے ایک بہترین پلیٹ فارم آپ کو میسر کیا ہے، مہیا کیا ہے. اور پاکستان کے اندر تو دیکھیں، ہم بچپن سے ہم بھی سماجی کام کرتے تھے، تو اس زمانے میں نہ تو اتنی تنظیمیں تھیں اور نہ ایسے افراد تھے، نہ اتنے زیادہ وسائل تھے. اب تو جدید قسم کی سہولتیں بھی ہیں، آپ کو ایک پلیٹ فارم بھی میسر ہے اور بھی سماجی لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے جب آپ ڈونیشن دیں گے تو آپ کا پیسہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے وہ صحیح معنوں میں وہاں پر استعمال ہو جائے گا. اور جو آپ نے منصوبے یہاں پر بتائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ذریعہ. دیکھیں، فقط حقوق اللہ جو ہے نا، یہ کافی نہیں ہے. حقوق العباد جو ہے نا، اس کے بارے میں کہ علامہ صاحب بتائیں گے کہ کل بروز قیامت بڑی سخت باس پرس ہوگی اس کے متعلق. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کا تو خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا تو خیال رکھیں، لیکن وہ پسا ہوا طبقہ، وہ غریب طبقہ، وہ جناب علی روٹی کے ذرے ذرے کو ترس رہا ہو، پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہا ہو، اور ہم یہاں منرل واٹر پی رہے ہوں، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کا احساس کریں. اور یہ دور دراز کے علاقوں میں یہ پمپ کا بنوا دینا، پانی کی فراہمی، میں سمجھتا ہوں یہ حسینی عمل ہے. پانی کا فراہم کرنا اور پانی کا بند کر دینا یہ یزیدی عمل. تو محرم کے اس مہینے میں چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر اس مہینے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو سال بھر یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ پانی کی فراہمی کا کام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب خاص طور پر پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر پانی کا آپ کو پتہ مسئلہ بڑا اہم ہے، پانی کی قلت ہے. اور کئی فٹ زمین کے اندر بھی پانی بدستور کم ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو پانی میسر ہے، تو میں اس حوالے سے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں کو وافر مقدار میں پانی میسر ہے وہ بھی شریعت کے مطابق جو ہے پانی احتیاط کے ساتھ خرچ کریں. یہ تو اس کا ایک اگر آپ نہر کنارے بھی ہوں تو پانی کی احتیاط کریں، تو پانی کو بچائیں تاکہ وہ آپ کے دوسرے بھائیوں کے کام آ سکے. اور جہاں پر پانی میسر نہیں ہے وہاں یہ ہینڈ پمپ وغیرہ جو احساس کے تحت لگائے جا رہے ہیں، جو لوگ ڈونیشن اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں دیکھیں ڈبل فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس میں اس کار خیر میں حصہ لے گا، نہ صرف اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ اپنے بزرگوں کے نام سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کا بھی اگر اس کے اندر حصہ ڈالے گا تو قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے، سمجھ لیں. اسی طرح جو مساجد کا آپ نے بتایا، ذکر کیا کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر مسجد کی تعمیر تو ویسے ہی ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر جہاں قریب میں دیکھیں کراچی ہو یا دیگر شہر ہو جہاں پر زیادہ مساجد ہیں، وہاں تو یہ سہولتیں ہیں.
ساری. لیکن ایسی جگہ پر جہاں دور دراز تک بھی مسجدیں نظر نہیں آتی, وہاں پر مساجد کا تعمیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, اور وہاں پر لوگ اپنے پیشانی کو ٹکائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا عمل ہے. تو جو میری اطلاعات کے مطابق ہیں, جو لوگ احساس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے, اگر وہ چاہیں تو یہ تنہا بھی وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اس نیک کام کی دعوت دے رہے ہیں اور اس قافلے کے اندر وہ شریک کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, لوگوں کو اس کے اوپر لبیک کرنا چاہیے. اور ہمیں اور آپ کو دیکھیں, ہم رات کی اس پہر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں, کیونکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا بھی جو ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو ہماری اگر آواز کسی کے دل کے اندر قبول ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری قیمت جو ہے وصول ہو جائے گی. یقیناً وہ ہے نا, کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت, اور جی. کچھ کا مقصد روٹی ہے. علامہ صاحب, ملک میں یہ جو معاشرتی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک جانب دولت کی ریل پیل اور ایک جانب جو ہے وہ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں, تو کیا آپ کا ٹیک ہے اس کے اوپر کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کر سکیں؟ اور یہ تو ابھی کوئی ان کے لیے آسائشوں کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی, بنیادی ضرورتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ پانی کے حوالے سے اپیل ہے, یا ان لوگوں کے لیے کوئی خوراک کی فراہمی ہے, راشن پیک کے حوالے سے ہم اپیل کر رہے ہیں. تو ہم سے صرف نماز روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یا معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے خود کے پاس فراوانی تھی تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا, اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اقیم الصلاۃ کا حکم اللہ نے دیا, وہیں آتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا. سبحان اللہ, نماز قائم کرو. یہ آتوا الزکوٰۃ ہے کیا؟ نماز قائم کرنا یہ حق اللہ ہے. تو یہ آتوا الزکوٰۃ ایک طرف عبادت ہے, دوسری طرف حقوق العباد ہے. اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تو اکبر. اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سر سجدے میں جھک رہا ہے اسے اللہ نے یہ جو ہاتھ عطا فرمائی دینے کے لیے عطا فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مال تو تمہیں دیا ہے, وہ پروردگار جو تمہیں دے سکتا ہے وہ ان کو بھی عطا کر سکتا ہے. یقیناً. تمہیں کیوں دیا؟ تمہارے ہاتھ سے دلوانا ہے کہ تمہارے مال میں ان سائلین کا بھی حق ہے, اس لیے اس اپنے جو مال تمہارے پاس موجود ہے اس میں ان کو بھی عطا کرتے رہو, دیتے رہو. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا, انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یہ ایک تصور دیا جو تمہارا اپنے پاس سنبھال کر رکھو, لیکن جو ہم نے تمہیں دیا اگر تو ہے مطلب خود سوچنا پڑے گا بندے کو. خالی ہاتھ آیا تھا, بغیر لباس اس دنیا میں آیا تھا, اگر سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو رب کی عطا ہے. تو جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. سب کچھ نہیں مانگا, تھوڑا سا مانگا. کیا مانگا؟ یسألونک ماذا ینفقون, یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. فرمایا قل العفو, کہا جو تمہاری ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے نا اس میں سے خرچ کرنا. اپنی ضروریات کو بھی تنگ دستی میں نہیں ڈالو. قل العفو, جو اضافی ہے, تو نہیں نا دین جو ضابطہ ضرورت سے حیات زیادہ ہے, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے دوسروں تک تقسیم کر دو. دیکھیں اس خیر کی تقسیم کے نظریے کو سمجھنا پڑے گا. دوسرا, جو معاشرے میں ہم طبقاتی تقسیم کی ہم بات کر رہے ہیں, یا پسا ہوا طبقہ, مزدور طبقہ, غریب طبقہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں باقاعدہ ارشاد فرمایا, بلکہ سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ. ہم ہیں جس نے تقسیم کی ہے معیشت کی, کسی کو زیادہ عطا کیا, کسی کو کم عطا کیا, کسی کو درجے بلند کیا ہے, کسی کو درجے کم کیا. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو, ایک دوسرے کے کام آ سکو. تو یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ در حقیقت ایک طرف نیچرل ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ہے. تمام لوگ ہر کیفیت میں برابر اللہ نے پیدا نہیں فرمائے, لیکن ہر طبقے کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ ہے. جیسے آنکھیں اگر یہ تقاضا کریں کہ بھائی ہماری اہمیت جو ہے نا وہ کم ہے اور ہاتھوں کی زیادہ ہے, اور ہاتھ بولے نہیں ہماری اہمیت کم ہے آنکھوں کی زیادہ ہے, اور یہ پاؤں بولے کہ نہیں سر کی اہمیت زیادہ ہے میری اہمیت کم ہے, تو بات یہ کہ سر کی اہمیت اپنی جگہ, پاؤں کی اہمیت اپنی جگہ, آنکھوں کی اہمیت اپنی جگہ, کانوں کی اہمیت اپنی جگہ. ان تمام تر اعضائے جسمانی کو ہم دیکھیں, اپنے باڈی پارٹس کو دیکھیں, تو اس سے معاشرے کی تقسیم سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کچھ لوگ آنکھ والے ہیں, کچھ کان والے ہیں. اسی طرح ان کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم فرمایا. یہ بات نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگوں کی طرف سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی طرف جاتی ہے نا, وہاں گرفت ہے.
کچھ لوگ قدرتی وسائل پر قابض ہو جائیں اور ان لوگوں تک ان وسائل کو نہ پہنچنے دیں، یہ چیز شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. یعنی بلا شبہ ہماری ضرورت ہے، مطلب ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں بہنوں جن تک یہ جو بنیادی ضروریات زندگی کا سامان نہیں پہنچ پا رہا ان تک ہم پہنچائیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیول برابر ہو جائیں، اسٹینڈرڈز برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو حکم خداوندی بھی نہیں ہے. نہیں ہے، یہ بس میں اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کا حکم دیتا ہے، مساویانہ نہیں. بہت خوبصورت جملہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا اور آپ کے توسط سے سب تک چلا گیا ہے. بہت اہم بات ہے یہ. اگر ہم سوسائٹی میں اس بات کو پینیٹریٹ کر دیں اور یہ بات لوگوں میں پھیلا اور لوگ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود بخود ہوتا چلا جائے گا. اب یہ جو خیر کی تقسیم کی بات آئی، پانی کی بات آئی، تو پانی ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ان کے لیے میں اب کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس کا فائدہ میری والدہ کو پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر اسلام اور حکمت تو حضور پہ ختم ہے چونکہ اب اللہ کے نبی ہیں. اب آپ دیکھیں بہت ساری نیکی کے کام ایسے ہیں جس کی طرف حضور رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سوسائٹی کو اور افراد کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف ترغیب دلائی اور کیا فرمایا ایک پانی کا کنواں کھدوا دو. پانی کی قلت ہے، پانی کا کنواں کھدوا دو، اور پانی کا کنواں کھدوانے کے بعد اس پہ لکھ دو باقاعدہ تختی ہذہ لأم سعد، یہ جو پانی کا کنواں ہے یہ ام سعد کے ایثار ثواب کے لیے ہے. یعنی جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اس کا پانی استعمال کرتے رہیں گے، اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ مرحومہ کو پہنچتا رہے گا. تو ہمیں وہ ایک جملہ ہے نا کہ لفظ مصرع ہے نا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. بے شک اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. تو جو علماء کرام ہیں نا ان کی جو گفتگو ہے وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ناظرین سے بھی ذرا یہ اپیل تو کریں نا کہ جو راشن کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، سادات کے حوالے سے، تو ایک بار ہم تو اپیل کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ اپیل آپ کی جانب سے بھی ہو جائے. بالکل، میں ڈاکٹر صاحب اپیل بھی کروں گا، بلکہ اپیل سے پہلے جو ادارہ ہے ہمارا احساس ٹرسٹ اور احساس فاؤنڈیشن، اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احساس واقعتاً ایک ایسا ادارہ ہے جو احساس کرتا ہے ہر دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا اور ضرورت کا، اور پھر اس احساس کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی کے اندر یہ خود بھی سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ خیر تقسیم کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو بھی خیر میں شامل کر لیا جائے اور پھر خیر پہنچانے کے لیے مستند ترین ذرائع اختیار کیے جائیں. اب دیکھیں نا، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی، وہ پاکستان میں دور دراز طبقے، یعنی ایسے علاقے جہاں ہم خود بھی نہیں جا سکے یا ہم جانے کے لیے بڑے طویل سفر ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ایک امریکہ میں رہنے والا ہمارا مسلمان بھائی، یورپ میں رہنے والا مسلمان بھائی، یو کے میں رہنے والا مسلمان بھائی اپنے گھر سے ایک اس اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو پاکستان کے دور دراز طبقے میں خطے میں رہنے والا ہے اس کے لیے ڈونیشن کرتا ہے. تو وہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا نا کہ سیدھے ہاتھ سے تو الٹے ہاتھ تو خبر نہ ہو. یہاں وہ اتنی دور سے وہ ڈونیشن کر رہا ہے اور یہاں جس کے لیے ڈونیشن اس کو نہیں پتا، لیکن اب جب دل سے دعا نکلتی ہے نا غیب سے، یعنی پتہ ہی نہیں کس نے دی ہے، تو اس وقت جب وہ ایک گلاس پانی پی کر اور اپنی ضرورت پوری کر کر جب آپ کے لیے دست سے دعا دراز کرتا ہوگا، یقین جانیے وہ دعا بغیر کسی خلل کے عرش معلیٰ تک جاتی ہے اور آپ کے لیے جو خیر و برکت کی دعائیں نکلتی ہیں یقیناً اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے اس وقت احساس ٹرسٹ انسانیت کی خدمت کے لیے جس جس شعبے میں کام کر رہا ہے، ضروریات زندگی ہیں جیسے راشن کا پہنچانا ہے، اسی طرح پانی کے واٹر پمپس لگائے جا رہے ہیں، پھر مساجد کی بھی تعمیر ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے اور آپ کی دیے ہوئے احتیاط سے چل رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. سیزنل نہیں ہے کہ جی صرف رمضان شریف میں راشن ہوگا اس کے بعد راشن نہیں ہوگا، یا فلاں مہینے میں کام ہوگا اس کے بعد کام نہیں ہوگا. 12 مہینے تسلسل کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے اور اس کام کو تسلسل سے چلتے رہنے کے لیے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. جس کیفیت میں جس ڈونیشنز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں یا اسکرینز پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز بھی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کتنا ڈونیشن درکار ہے وہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو یقیناً آپ قدم بڑھائیں اور اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں.
آپ نیکی کر کے بھول سکتے ہیں مگر اللہ بھولتا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ نیکی اس وقت آپ کے کام آئے گی جب آپ پریشان ہوں گے اور کوئی نیکی دینے والا نہ ہوگا. یہ چھپی ہوئی نیکی جو آپ کر کر بھول گئے نا, اس دن آپ کو پتا چلے کہ میں کتنی بڑی نیکی کر کر آیا تھا, اور آج اس نیکی کی برکت سے اور اس نیکی سے جتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے میری کتنی مشکلوں کو آسان کر دیا ہے. تو آپ قدم بڑھائیں, اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ شامل کریں. اور ایک چیز جو میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا وہ یہ, ایک طرف تو ڈونیشنز کے لیے چونکہ ظاہر سی بات ہے پیکیجز بنتے ہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ قیمت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اتنے پیکیجز اتنی قیمت کے اندر بنیں گے. اگر آپ بالفرض پورا پیکیج نہیں دے سکتے تو جتنا بھی حسب استطاعت آپ دے سکتے ہیں نا وہ دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, وہ اخلاص کو دیکھتا ہے, وہ جذبوں کو دیکھتا ہے. اس نے تو قرآن میں یہ تک فرما دیا کہ 1 روپیہ یعنی ایک آپ کی جو بھی کرنسی اس کا ایک حصہ بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں نا تو اس نے قرآن میں کیا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانہ زمین میں جائے گا, 7 بالیاں نکلیں گی, ہر بالی میں 100 دانے, یعنی ایک دانے کو فنا کیا 700 دانے اس کی برکت سے حاصل ہوئے. آپ ایک پینی خرچ کیجئے صرف اپنی کرنسی کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھیے کس طرح پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ 1 سے 700, اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی اگر آپ کا پیار خلوص اللہ کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو آپ کی تڑپ ہے اگر وہ اور زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ 7 سے 7,000 گنا اور 7 کروڑ گنا بھی نواز سکتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہماری طرف سے جذبہ ہے مگر پھر بھی سوچ رہے ہیں کروں یا نہ کروں, اچھا کل کرتا ہوں پرسوں کرتا ہوں. یہ لمحات دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. اس لمحے کو, موجودہ لمحے کو غنیمت جانے. پتہ نہیں کب اجل آ جائے, پتہ نہیں کس وقت یہ نعمت ہم سے چھن جائے, یا جو مال کی فراوانی ہے پتہ نہیں کس وقت یہ مال کی فراوانی قلت کے اندر تبدیل ہو جائے. تو ابھی جو موجودہ لمحہ اس کو غنیمت جانے, اور اس موجودہ لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں اور مسلمان بھائیوں کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا. کیا کہنے علامہ صاحب, اور یقیناً لوگوں ہی کی تعاون سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے 12 سالوں سے, اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. الحمدللہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, شعبہ جات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, امداد کا کام بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمارے والنٹیئرز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ یقیناً آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو رہا ہے. پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں. حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں, ہاں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ
شاید میں چلتے چلتے ارے روزے تھکا گیا ہوں، شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روزے تھکا گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حسان سلامت رہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پروگرام میں پڑھا ہے. حمید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمید بھائی آپ کی زندگی سماجی شعبے میں اور صحافت میں یقینی طور پر گزری ہے اور یہ دونوں شعبہ جات ایسے ہیں کہ آپ کی ٹریولنگ رہی ہوگی پاکستان کے طول و عرض میں اور دیگر علاقوں میں بھی. کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ میں دو علاقوں کا کمپیریزن جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن علاقوں میں مسجدیں موجود ہوتی ہیں، چونکہ مسجدیں نہ صرف عبادت کی جگہ ہوتی ہے بلکہ علم دین کی ترویج بھی وہاں سے ہوتی ہے، تبلیغ بھی وہاں سے ہوتی ہے، تو ایسے علاقے جہاں پر مسجدیں موجود ہوتی ہیں اور وہ علاقے جہاں پر مسجدیں موجود نہیں ہیں، بس ایک نماز پڑھنے کی کوئی جگہ سی بنا دی گئی ہے، ان دونوں علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اور اسی فرق کے وساطت سے پھر میں جاننا چاہوں گا کہ مسجدوں کی تعمیر کس قدر ضروری. پہلے تو یہ اپنا مشاہدہ تو ذرا بتائیں نا. دیکھیں جو شہری علاقوں میں تو آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری مساجد مل جائیں گی اور بہت ہی خوبصورت بھی مل جائیں گی، لیکن ایک طرف تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ مساجد بہت خوبصورت ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر مساجد نہ ہوں وہاں پر مساجد ضرور تعمیر کی جائیں. وہ جو پیسے آسائش پہ کی خوبصورتی کے اوپر آرائشوں پہ خرچ ہوتے ہیں وہاں تعمیر بھی اس کی بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. تو جن علاقوں کے اندر مساجد نہیں ہیں سب سے پہلے تو وہاں مساجد تعمیر کی جائیں، پھر وہاں پر درس کا انتظام کیا جائے، لوگوں کی تربیت کا انتظام، کیونکہ مساجد جو ہے وہ تو صرف فقط نماز پڑھ لینے کا نام تو نہیں ہے، تو نمازیں تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں پر ایسا انتظام کیا جائے جہاں پر لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کیا جائے. تو یہاں شہری علاقوں کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن دیہی علاقوں کے اندر جہاں پر مساجد بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کی تربیت کا انتظام ہے، تو وہاں پر اگر مساجد تعمیر ہوں گی اور وہاں پر خطبہ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، وہاں کوئی مدرس رکھا جائے، کوئی اس لوگوں کی اصلاح کا کام کیا جائے، تو یہ جو خیر کا کام ہے اس کے پھر دگنے فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ ہم نے جو دیکھا مختلف علاقوں کے اندر جا کر تو بہت سارے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں لیکن صحیح طریقے سے ان کو کلمہ نہیں آتا، اور جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو میسر ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے وہ علم دین سیکھیں. تو جب مساجد تعمیر ہوں گی وہاں مدارس بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی آئیں گے، قرآن شریف وغیرہ بھی کریں گے، اور ایک ماحول میسر آئے گا، اسلامی ماحول بھی میسر آئے گا. تو اس حوالے سے وہاں پر مساجد کی تعمیر بھی ضروری ہے، مدارس کی تعمیر بھی ضروری ہے، اور وہاں پر اصلاح کے لیے مختلف نشستوں کا ہونا بھی جو ہے بہت ضروری ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان تو بستے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. ان کو بہت سارے لوگوں کو کلمے کے بارے میں بھی نہیں معلوم، تھوڑا بہت ان کو علم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس معاشرے کی کہ وہاں پر مدارس بھی قائم کیے جائیں، مساجد بھی کیا جائے، اور ان کی اصلاح کا بھی یہ کام کیا جائے. اور اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں فقط ہم ایک وقت کا ان کو کھانا پہنچا دیں اور ان کا پیٹ بھرتے رہیں تو اس طریقے سے معاشرے سے غربت
ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم کو ان کے لیے ایک ایسا سلسلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. جیسے کہ آپ نے ابھی چند پروگراموں کی تفصیل بتائی ہے کہ بھائی مساجد ہے اور کھانے کی تقسیم ہے، پکا ہوا کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو اس پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اور تنظیمیں بھی کرتی ہیں، احساس پروگرام بھی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو، غریبوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے، تاکہ یہ جو بھک منگے پن والی صورتحال ہے یہ ختم ہو. اور جب تک یہ دیکھیں یہ سلسلہ رہے گا معاشرے کے اندر، تو یہ پھر ہم جیسے ملکی استحکام کی بات کرتے ہیں، استحکام نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ شیطان ہمارے دلوں میں خلل پیدا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال و متاع ہمارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہمیں جانا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی عطا ہے کہ جو رب اس بات پہ قادر ہے کہ جو ہمیں دے سکتا ہے، جس نے یہ والا ہاتھ بنایا تو وہ یہ والا بھی بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ رکھے. تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی مال سے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے. وہ در حقیقت مال ہمارا نہیں ہے، ہم تو بیچ میں ایک ترسیل کا کام کر رہے ہیں، ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ مال تو میرا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو لوگ دور دراز ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے پاکستان میں آ کے یا غریب علاقوں میں جا کر وہاں پر پمپ لگا سکتے ہیں. تو وہ ایک ذریعہ انہوں نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے، وہ یہاں پر ڈونیشن دیتے ہیں، یہاں سے آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ دعا دیکھیں، اگر مستحق حضرات تک جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اگرچہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے دعاؤں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا ہے نا. اس کے خوشی میں جو آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے اور اس کا جسم دعائیں دیتا ہے، جب اس کے پیٹ میں غذا پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے. وہ تو ویسے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا وہ قرض رکھتا ہی نہیں ہے. وہ نیکیاں جب قیامت کے دن سامنے آئیں گی تو پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا. تو لوگوں کو اس کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے، مساجد کی بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کام تو مسلسل سال بھر کا ہے، روٹی سال بھر چاہیے. صرف رمضان میں زکوٰۃ دے کر اپنی جان چھڑانے کا نام جو ہے نا یہ خدمت نہیں ہے. خدمت انسانیت جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے. ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس طرف رغبت دلانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بتائیں. تو پھر ہم جا کے صحیح معنوں میں اسلام کی حقیقی روح کو پا سکتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. اور شکر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی حیثیت ہے ہمارے اندر، تو اس پر سجدہ شکر بجا لائیں. اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا کہ میری ماں بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر نے علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے ہیں، تو اس کو وہ پیسے دینے کے بعد جب وہ چلا جائے تو خود سجدے میں گر جائیں کہ یا اللہ اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. میں بھی جاتا کسی سیٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے کہتا کہ بھائی میری ماں بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہے، ڈاکٹر نے 3 لاکھ روپے مانگے ہیں، 5 لاکھ روپے مانگے ہیں، کل تک رقم کا انتظام نہ ہوا تو میری ماں مر جائے گی. اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا. ہم بھی ہو سکتے تھے کسی سیٹ کے دروازے پر جاتے اور کہتے کہ بھائی میری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے، اتنی رقم چاہیے، کھانے کا انتظام کرنا ہے باراتیوں کے لیے. اللہ نے ہمیں ان میں نہیں رکھا. تو جن لوگوں کو دینے کی توفیق رب تعالیٰ نے دے رکھی ہے، وہ دینے کے بعد خود سجدہ شکر بجا لائیں اور اس پر عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلندی کو عاجزی ہی میں پوشیدہ رکھا. علامہ صاحب، مسجدوں کے حوالے سے آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو دور دراز کے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر لوگوں کو اس طرح کی فوٹیجز اور ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ لوگ جا کر انٹرویو کر رہے ہیں تو انہیں پہلا کلمہ وہ تک یاد نہیں ہوتا. اور یقینی طور پہ اس میں ان لوگوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ قصور ہمارا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے ادارے موجود ہی نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی جگہ موجود ہی نہیں ہے جہاں پر انہیں تعلیم دی جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے، انہیں علم دین کے حوالے سے کچھ بنیادی طور پر کچھ آگاہ کر دیا جائے. تو مسجدوں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا خلا بھی پیدا ہو رہا ہے ان علاقوں میں، اور وہ یقینی طور پر آگے چل کر مزید زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور کسی منفی طور پر جو ہے وہ نتیجے کے طور پر وہ سامنے آ سکتا ہے. تو کس قدر ضروری ہے مسجدوں کی تعمیر؟ مسجد جیسے کہ ہمارے سید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک مکان نہیں ہے
اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. وہ کیا؟ ان میں سے ایک یہ خاص فضیلت اللہ نے عطا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. سبحان اللہ. یعنی پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرتی تھیں، اور ہمارے لیے پوری زمین عبادت گاہ ہے جہاں ہم چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. ظاہری طور پر اس کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا نظر آتا ہے؟ آپ مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، تو پہلے قباء کی وادی میں آپ کا پڑاؤ ہوا، تو وہاں مسجد قباء قائم کرا دیا آپ نے. پھر وہاں سے آپ چلے اور عین شہر کے بیچ میں جب آ کر آپ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر مسجد نبوی شریف آپ نے قائم کر دی. سبحان اللہ. یہ مساجد کا قیام اسی لیے عمل میں آیا کہ جنگوں کے دوران بھی مسجد تعمیر فرمائی. جی بلا شبہ آپ خندق دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر مدینہ تو رسول کی زیارت نصیب فرمائے. تو غزوہ خندق کے موقع پہ آپ دیکھیں وہاں 7 مساجد ہیں، 5 مساجد بھی ہیں، 7 مساجد بھی، دونوں طرف عریش بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بدر کے مقام پہ دیکھیں جامع العریش وہاں پر، مسجد عریش وہاں پر موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی، لیکن عمل کیا ہے کہ حضور نے باقاعدہ ایک عمارت بھی تعمیر فرمائی. اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک اجتماعی جگہ بھی آ جائے جہاں سب مل جل کر نماز ادا کر سکیں، باجماعت نماز کا فریضہ سر انجام دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیمات ہیں اس کے فروغ کا بھی سلسلہ ہو سکے. اچھا، تعلیم جو ہے، آپ چونکہ خود تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، فارمل بھی ہے، انفارمل بھی ہے. مدرسہ لگانا، باقاعدہ ایک کتاب کا ہونا اور اس کو پڑھانا، ٹھیک ہے، ایک فارمل طریقہ تعلیم ہے. لیکن مسجد کے اندر جب کوئی شخص تشریف لے کر آتا ہے اور وہاں نماز کے لیے جب آتا ہے تو وہاں ہر کیفیت کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. کبھی نصاب نہ بھی ہو تو عمل کے ذریعے تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. بھئی نماز پڑھنے کا طریقہ کتاب میں بعد میں ہے، عملی دور پہ پہلے. بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر اچھا یوں کرنا ہے، یوں ہاتھ باندھنا ہے، اچھا یوں جھکنا ہے، وہ بعد میں ان کو بس وہ کہتے کیا ہیں، قیام کہتے ہیں، رکوع سجدہ کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں بعد میں. وضو کرنا، مسجد میں آئے وضو خانے بیٹھے، بڑوں کو دیکھا جی وہ ہاتھ دھونے تو ہاتھ دھونا شروع کر دیا، کلی کریں تو کلی کرنا شروع کر دیا. وہ فرائض سنت انت تو بہت بعد میں سیکھتے ہیں الحمدللہ. لیکن پہلے کیا ہے کہ وہاں ایک ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ لرننگ بائی ایکشن ہوتی ہے. تو یہ لرننگ بائی ایکشن کا آپ کو طریقہ کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا. پھر اس کے بعد جب وہ اس طرف مائل ہو گیا اور آ گیا ایک پاکیزہ ماحول ہوتی ہے کہ وہ جو ہم سکھائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے، جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ سیکھیں گے. بالکل، میں نے اس نے کہا لرننگ، ابھی آپ پھر آپ تو ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو لرننگ بائی ایکشنز جب ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ صلاحیت کرتی ہے وہ، اور وہ ہمیشہ بچپن کی یادیں. یعنی آپ نے جب پہلی نماز پڑھی ہوگی شروع میں دیکھا ہوگا تو شاید آپ کو بھی وہ ریکال ہو رہا ہوگا کہ ہاں میں ایسے دیکھتا تھا، وضو میں ایسے کرتا تھا. وہ پہلی مسجدیں یاد آ رہی ہوں گی، پہلے وضو خانے یاد آ رہے ہوں گے، اور شاید وہ شرارتیں بھی آپ کو یاد آ رہی ہوں جو آپ نے کبھی بچپن میں بھی یاد آتی ہے مسجد میں کی ہو. تو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر ہم بنا کر دے دیتے ہیں کہ وہاں جب بچہ آتا ہے یا ہمارے نوجوان یا جو بھی ساتھی آتے ہیں تو وہاں داخل ہوتے ہی رحمتیں، برکتیں اور تعلیم شروع ہو جاتی ہے. اس لیے مسجد ایک ایسا پلیس، ایک ایسا مقام ہے مسلمانوں کے لیے مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ، محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مرکزیت کا نقطہ ہے. پوری بستی کے لوگ کہاں آ کر جمع ہو رہے ہیں؟ یہ مسجد میں آ رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی بندگی کرنا، اور پھر وہاں سے دین کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو بلا شبہ جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی تعلیم بھی مضبوط مستحکم ہوتی ہے اور کمیونٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے. اور جہاں یہ سب نہ ہو تو پھر وہاں چوک اور چوراہوں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، نہ دین ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ تعلیمات، کچھ بھی نہیں ہے، قصے اور کہانیاں اور بیہودہ گفتگو، اور اس کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ اقبال کا بھی ایک شکوہ تھا نا کہ رانائی یہ تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات. وہ لینن کا شکوہ وہ علامہ اقبال نے استنازو میں کہا، گرجے یعنی کہ عبادت گاہوں میں. تو دیکھا گیا کہ جو مسجد، دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تعمیر مسجد سے زیادہ اہم ہے مسجد کو آباد کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کنسٹرکشن آف اے ماسک. جی بلڈنگ تو میں نے بنا دی، نمازی یہ تعمیر میں، نمازی امام صاحب، مؤذن صاحب وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو تعمیر مسجد کا جو ایک نظریہ بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ مسجد کی تعمیر تو کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. یعنی بلڈنگ بنا کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس بلڈنگ کو کیا کرتے ہیں؟ آباد کرتے اپنے سجدوں سے, آہوزاری سے, دعا سے, تلاوت قرآن سے, نیکی کے کاموں سے. تو اب ہم جہاں تعمیر مسجد کی طرف ہم فوکس کر رہے ہیں وہیں اس مسجد کی آباد کاری کے لیے بھی آپ کا تعاون چاہیے. کیونکہ مسجد کیسے آباد ہوگی؟ جب ایک پراپر مؤذن ہو, ایک پراپر امام ہو, ایک پراپر مدرس ہو, ایک پراپر سسٹم وہاں پر موجود ہو, تو انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو اس مسجد کے ثمرات اور فوائد ملیں گے. تو جہاں آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں تعمیر میں, بلڈنگ کو تعمیر کرنے میں, وہیں آپ کا ڈونیشن ہمیں چاہیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی. اور دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہم اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں نا کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری ویسٹ کوٹ اچھی ہو, ہمارے امامے اچھے ہوں, ہم اس طرح کے سن گلاسز کا استعمال کریں اور کہیں جائیں تو تھوڑا سا خود کو جو ہے وہ سنوار لیں, اور یہ سارا کچھ ہے. مسجدیں اسلام کی عظمت کی نشانی ہے. اسلام کی عظمت, مسجدوں کے مینار اسلام کی عظمت کا استعارہ ہے. ان میناروں سے گونجتی اذانیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں ہیں, ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں فرزندان توحید بستے ہیں, جہاں فرزندان توحید رہتے ہیں. تو کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم گاؤں دیہات میں, فوٹیجز بھی اسکرین پر چل رہی ہیں, جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھپرے بنا دیے گئے ہیں اور وہ 4 بانس زمین پر جو ہے وہ لگا کر اوپر جو ہے کچھ ترپالیں ڈال کر جو ہے وہ ایک جگہ بنا دی گئی ہے کہ بس یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کر لی جائے. اچھا, ہم آغاز میں اگر کچھ میں اپنی یادداشتوں میں دیکھوں نا تو عمومی طور پہ شہری علاقوں میں علامہ صاحب یہ دیکھتے تھے کہ ایک کمیونٹی جس طرح کی ہے نا, مطلب وہاں پہ جس بھی نوعیت کے گھر ہیں وہاں کی مسجد اس سے بہتر ہوتی تھی, وہ اس سے شاندار ہوتی تھی, اس کی عمارت بھی. اور اس سے اچھی کمیونٹی میں چلے جائیں وہاں تھوڑے اور اچھے گھر ہیں تو مسجد اس سے شاندار ہے. اس طرح سے وہ سلسلہ. لیکن بدقسمتی سے جو دیہاتی علاقے ہیں ہمارے, جو اس طرح سے اسکیٹرڈ آبادی ہے, وہاں پہ وسائل کی کمی کے باعث ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, بیچارے کس طرح سے تعمیر کریں گے. تو بڑی ضرورت ہے ناظرین ان علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کروانے کی. اور جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے بھی گفتگو کی, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مسجدوں کی تعمیر جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. اور جن علاقوں میں مسجد ایک بار قائم کر دی گئی, چاہے آپ کے حصے میں سے اس میں ایک اینٹ ہی لگا دی گئی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا. کہ جب تک لوگ وہاں پر سجدہ کرتے رہیں گے, جب تک لوگ خدا کو یاد کرتے رہیں گے, جب تک ان مسجدوں میں علم دین کی ترویج ہوتی رہے گی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سنتے رہیں گے, تو اس کا یقیناً ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے. $9,600 کی رقم ہے ایک پوری مسجد تعمیر کرنے کے لیے. اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو پوری ایک مسجد تعمیر کرنے میں آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو جس قدر آپ کو توفیق رب تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے مصداق آپ تعاون کریں. وہ $1 بھی ہو سکتا ہے, $100 بھی ہو سکتے ہیں, $1,000 بھی ہو سکتا ہے. اپنے لحاظ سے اپنی چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ مسجد کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ شامل کیجیے. اور اس طرح سے ہمارے تمام شعبہ جات کھلیں, جس شعبے میں آپ کا دل زیادہ لبتا ہو آپ اس شعبے میں تعاون کر دیجیے, چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو, سادات کرام ہو, طلباء کے لیے وظائف کا انتظام ہو, تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں, صحت کے حوالے سے لوگوں کی مدد کرنی ہو, راشن پہنچانا ہو, یا ملک میں جب کبھی ایمرجنسی کی صورتحال ہو. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر پچھلے 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہی سیلاب آ جاتے ہیں. اور اس بات تو الحمدللہ صورتحال قدرے بہتر ہے اگست کے مہینے میں, ورنہ پچھلے 3-4 سالوں سے مستقل طور پر سیلاب کی صورتحال رہتی تھی. تو وہ علاقے جہاں پر پچھلے سال سیلاب تھا وہ آج تک دوبارہ سے اسٹیبل نہیں ہو پائے. جو بالا کوٹ میں زلزلہ 2005 میں آیا تھا, پھر اس کے بعد 2012 میں, تو وہ علاقے آج تک اسٹیبل نہیں ہو پائے, اس نہج پر نہیں پہنچ پائے جہاں پر وہ 2005 میں تھے. بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے, خاندان تباہ ہو گئے, گھر کا ایک کفیل تھا وہ دنیا سے چلا گیا, بچے چھوٹے تھے, اب اس کو کوئی 10-12 سال گزر چکے ہیں, تو وہ بچے بھی ابھی 10-12 سال کے ہی ہو پائے ہیں. تو اسٹل دیر از اے لاٹ آف چیلنجز. تو اس کے لیے ہمیں سدباب کرنا ہے, اس کا انتظام کرنا ہے. اساس فاؤنڈیشن مستقل آواز لگا رہا ہے. آپ ہماری آواز کا حصہ بھی بن جائیے. جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی آپ وہ آواز پہنچا دیجیے. اور خاص کر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا جو USA سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, UK سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کینیڈا میں اور یورپ کے دیگر ممالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے خصوصی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہم وطن آپ کی امداد کے سب سے زیادہ منتظر ہیں. اور میں جانتا بھی ہوں کہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز, سب سے زیادہ چیریٹی جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب ہی سے کی جاتی ہے. یقیناً وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو یہ بھی بڑا خوش آئند ہے جو اسلام کا ایک فلسفہ ہے ملت کا
وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، تو اس تصور کو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اس کے مصداق جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہاں سے ڈونیشنز ہمیں بھیجتے ہیں، اور ہر بار ہمیں آسرا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ تو میں ان سے خصوصی طور پر یہ اپیل کروں گا کہ آپ کی جانب سے بھی جو دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا جس میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اس میں احساس فاؤنڈیشن کا تعاون کیجیے۔ تفصیلات ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں اور دیگر تفصیلات بھی ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، سید حسان اللہ حسینی موجود ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام پڑھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ سرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ سرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بولے بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، مولا شاہ پر سے خدا جانے سخی مغادی تک، مولا شاہ پر سے خدا جانے سخی مغادی تک، گلشن زغارہ کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، در بڑا ہو سرور دی کے مصلی کو خدا جانتا ہے، سرور دی کے مصلی کو خدا
خدا جانتا ہے آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور